نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت شفیق اور مہربان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جب اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ایمان والوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا، زبان دی مگر احسان نہیں جتلایا، دل و دماغ دیے مگر احسان نہیں جتلایا، سورج، چاند، ستارے ان کی روشنی عطا کی مگر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میں نے ایمان والوں کے اوپر اپنے رسول کو مبعوث فرما کر احسان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر اتنا ادب تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی، بلکہ یوں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آج کے بعد اس نماز کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، 4 رکعتیں ہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بقیہ 2 رکعتوں کو بھی پورا کیا اور آخر کے اندر سجدہ سہو کیا۔ اب اس واقعے کے اندر اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان کے اندر بڑوں سے گفتگو کرتے ہوئے ادب ہونا چاہیے۔ بے ادبی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ امت کے سامنے سجدہ سہو کا مسئلہ نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھلایا تاکہ اس بھول کی وجہ سے امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو عزیز طالبات سوچنے کی بات ہے کہ جس محبوب کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت ہو، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حالت میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ سجدہ سہو کے حوالے سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہیں اور 14 واجبات ہیں۔ یہ موٹے موٹے جو واجبات ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی واجبات ہوتے ہیں۔ تو اگر نماز کے اندر کوئی ایک واجب رہ جائے تو انسان کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہیں یا ظہر کی نماز یا عصر کوئی بھی نماز ہے، تو اس نماز کی آخری رکعت کے اندر تشہد پڑھنا ہوتا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں دائیں طرف، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر سجدہ کریں،
پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ تو ہو گیا سجدہ سہو۔ ایک ہوتا ہے تلاوت سجدہ، آیت سجدہ، یعنی کیا مطلب کہ قرآن عظیم الشان کی وہ مقامات، وہ آیات جہاں پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کرنا بھی مرد ہے یا عورت ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ اب یہ آیت، اس کے اوپر سجدے تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے۔ جو خواتین بھی اس کلپ کو سنیں گی، اس سبق کو سماعت کریں گی، تو ان کے اوپر اس آیت کو سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اب طریقہ کیا ہے اس کا؟ آپ نے یہ آیت پڑھ لی، یہ آیت سن لی، آپ کھڑی ہو جائیں مصلی کے اوپر، پاک صاف جگہ کے اوپر، اور ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، ہاتھ آپ کے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سبحان رب الاعلیٰ پڑھ لیں، اس کے بعد سر اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کے۔ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ بھی سکتی ہیں، کھڑی ہونا چاہیں تو کھڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا سجدے تلاوت کا، آیت سجدہ۔ اور پہلے میں نے مسئلہ بیان کیا سجدہ سہو کا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے امت کو سجدہ سہو کا جو مسئلہ تھا وہ واضح فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جہاد کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو رات کا وقت تھا، دیر ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے فرمایا کہ پہرا آپ دیں اور فجر کی نماز کے لیے سب کو جگا دینا۔ تمام حضرات آرام کرنے کے لیے چلے گئے اور حضرت بلال پہرا دینے لگے۔ پہرا دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ ٹیک لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے بلال کے اوپر نیند مسلط فرما دی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا اور سب کی فجر کی جو نماز تھی وہ قضا ہو گئی۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی۔ تو جب سورج کی شعاؤں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کے بوسے لیے، آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال تم بھی سو گئے، ہمیں بھی نہ جگایا؟ تو بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز قضا ہو جائے اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آئے تو پڑھ لے۔ اب یہاں بات سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی، آپ نے بعد میں قضا نماز پڑھی، کیوں ہی؟ تاکہ امت کے سامنے قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ واضح ہو جائے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نماز جس کی رہ جاتی ہے نیند کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چھوڑ دی تو بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، تو جس پیغمبر کا سونا بھی امت کے لیے رحمت ہو، تو اس پیغمبر کا جاگنا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام امت کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ اگر میں کسی کے لیے بد دعا کروں اور کسی کو ماروں تو اے اللہ میری بد دعا کو اور میرے برے کلمے کہنے کو اس شخص کے حق میں رحمت بنا دینا اور اسے اپنا قرب عطا فرما دینا۔ تو جس محبوب کی زبان مبارک سے بالفرض بد دعا بھی نکلے اور وہ رحمت بن جائے، تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ کتنی بڑی رحمت ہوں گی۔ اس لیے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا، اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں محبت رسول، عشق رسول، پیار رسول۔ یہ نعمت تو ضرور حاصل کرنی چاہیے، اس سے بندے کا ایمان کامل، مکمل، اکمل ہوتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے غلامی رسول۔ بندے کے دل میں محبت رسول بھی ہو اور غلامی رسول کا جذبہ بھی ہو۔ جس عورت کو یہ دو نعمتیں مل جاتی ہیں کہ اسے محبت رسول بھی مل جاتی ہے، عشق رسول بھی مل جاتی ہے اور غلامی رسول بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ مقبول بندیوں کی صف میں شامل فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ غلام رسول کا کیا معنی؟ کہ ہر کام نبی علیہ السلام کی چاہت کے مطابق کریں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جیسے غلام ہوتے ہیں، آپ نے کتابوں کے اندر غلاموں کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو جس کے پاس بندہ غلام ہوتا ہے تو جیسے آقا نے کہنا ہوتا ہے تو ویسے غلام نے اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا جو حکم ہوگا تو اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی سچی